بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی جوانی سے بڑھاپے تک کئی متنازع اسکینڈلوں میں ملوث رہیں۔ ان کی زندگی پر ایمو میتھائی نے بھی ہوش ربا انکشافات کر کے دنیا کو اندرا گاندھی کی جنسی بے راہ روی سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد بھارت میں تہلکہ مچ گیا۔ اندرا گاندھی مسلمانوں سے نفرت کرنے میں مشہور تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر عشق اور جنسی تعلقات مسلمان نوجوانوں سے قائم کیے، جن کا کئی کتابوں میں ذکر ہے۔ اندرا گاندھی پر سب سے پہلی اور انتہائی خوفناک کتاب جب اندرا گاندھی جوان تھی ان کے باڈی گارڈ پریم نارائن نے لکھی تھی۔ پریم نارائن 10 سال تک اندرا کے باپ نہرو کے ذاتی ڈرائیور اور اندرا کے محافظ کے طور پر نوکری کرتے رہے، لیکن جب اس کے بھائی جگت نارائن کو ایک ناکردہ جرم میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تو وہ انتقام لینے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے 10 سالوں میں اندرا گاندھی کی جنسی زندگی کے رازوں کو بے نقاب کر دیا۔ پریم نارائن کو اس جرم کی پاداش میں جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ 20 سال تک قید رہا اور گمنامی کی موت مر گیا۔ نہرو کے حکم پر شائع ہونے والی اس کتاب کی تمام کاپیاں جلا دی گئیں، لیکن ان میں سے 3 کاپیاں خفیہ پولیس کے ہاتھ لگنے سے رہ گئیں۔ پریم نارائن نے ایک کاپی کسی طرح افغانستان پہنچا دی۔ موت سے پہلے پریم نارائن کے ایک دوست نے یہ کتاب پریم نارائن کی خواہش پر پاکستان پہنچا دی، جہاں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اسلام آباد کے ایک پبلشر نے 1971 میں شائع کیا تو پاکستان اور بھارت میں تہلکہ مچ گیا۔ بھارتیوں پر اندرا گاندھی کی ہوس گیری اور خبث باطن کا علم ہوا تو اس ذلت سے دوچار ہونے کے بعد اندرا گاندھی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف پہلے سے زیادہ زہریلی ہو گئی۔ جب اندرا گاندھی جوان تھی کہ پبلشر IH چودھری نے 1600 روپے کے عوض یہ کتاب ٹھاکر گیان سنگھ سے لی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب پریم نارائن سکنہ نرسنگ پور ہوشنگ آباد نے 1949 میں ناگپور میں چھپوائی۔ ابھی اس کتاب کی صرف 30 کاپیاں فروخت ہوئی تھیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے حکم سے خفیہ پولیس حرکت میں آئی۔ کتاب کا مسودہ اور مطبوعہ کتابیں قبضے میں لے کر مصنف اور پرنٹر اور پبلشر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فروخت شدہ کتابیں برآمد کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ 13 دنوں کی انتھک کوششوں کے بعد 27 کتابیں برآمد کر لی گئیں، مگر بقیہ کتابوں کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ ان 3 کتابوں میں ایک کتاب گزشتہ ماہ افغانستان میں جلال پور کے ایک ٹھاکر گیان سنگھ سے ہم نے 1600 روپے میں خریدی، صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام بھی بھارت کی مایا ناز سپتری کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو سکیں۔ ہندی میں لکھی اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ مصنف کے بارے میں ٹھاکر گیان سنگھ نے بتایا کہ میں پریم نارائن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ مارچ 1938 سے نومبر 1948 تک پنڈت نہرو کا ذاتی ڈرائیور رہا اور اندرا گاندھی کا باڈی گارڈ تھا۔ موصوف گریجویٹ ہیں اور صرف چند حقائق منظر عام پر لانے کے جرم میں جیل میں ڈال دیے گئے، جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر 1970 میں گمنامی کی موت مر گیا۔ میں گزشتہ سال اس سے ملنے جیل گیا تو اس نے اپنے سفید بالوں کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کیا کہ میں فلاں آدمی سے کتاب لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچا دوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، اپنے کسی دوست سے کچھ رقم ادھار لے کر میں نے افغانستان آنے کے لیے پاسپورٹ، ویزا اور کرائے کا بندوبست کیا۔ یہ رقم جو میں کتاب کے عوض کے طور پر لے رہا ہوں یہ محض اس لیے کہ میں اپنا قرضہ بھی چکا دوں اور اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر لوں۔ کتاب کے مصنف پریم نارائن نے کتاب لکھنے کی وجوہات اور اندرا کی جنسی زندگی کے بارے دیباچے میں وہ تمام حقائق لکھ ڈالے تھے جو اس کتاب کا موجب بنے تھے۔ پریم نارائن نے دیباچہ میں لکھا تھا کہ 3 ماہ پہلے جب میرے بھائی کو بے گناہی کے جرم میں عدالت عالیہ نے سزائے موت سنائی تو میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں نے اندرا گاندھی کو صحیح حالات بتائے، بلکہ نہرو کی منت سماجت کی، پنڈت جواہر لال کے پاؤں پڑے، انہیں چیخ چیخ کر اپنے بھائی کی بے گناہی کا یقین دلایا، لیکن میری خدمات کا صلہ مجھے ان کی مکمل خاموشی کی صورت میں ملا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس اس لیے بھجوا دیا گیا کہ بھائی کی موت سے میرے اعصاب پر برا اثر پڑا ہے، میرے ذہن کو دھچکا لگا ہے، مؤثر علاج سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر میری آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ میں نے دوران ملازمت جس طرح اندرا کو بلا تخصیص مذہب و ملت اپنی جوانی لٹاتے اور مختلف بڑے لوگوں کے ساتھ
साथ दादे ऐश देते देखा था वो सोच सोच कर मैं मुस्कुरा उठता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नामूस के लिए मैंने जो राज साल से अपने सीने में छुपा रखे थे वो मुझे बोझ महसूस होने लगे। मैंने महज अपने मालिक की बदनामी की गर्ज से इन राजों को राज रखना छोड़ दिया। मगर मेरा प्यारा भाई बेगुनाह फांसी के फंदे तक जा पहुंचा और मैं पंडित जवाहरलाल का जाती ड्राइवर और इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड होते हुए भी इसके लिए कुछ न कर सका। लेकिन आज मेरी कलम मेरे काबू में नहीं। मैं पूरी दुनिया को इन बड़े लोगों के मकरो फरेब के बारे में बता देना चाहता हूँ जिन्हें हमारे मासूम लोग काबिले कदर समझते हैं। मैं इस किताब में जो कहूंगा अपने भाई की कसम खाकर कहता हूँ, सच कहूंगा। इंदिरा या पंडित जी जो चाहें मेरे खिलाफ मुकदमा बनाकर चलाएं, मैं अपनी सच्चाई का अलल ऐलान सबूत दूंगा। मेरे पास इन इश्किया खतूत की नकलें और वो रुके मौजूद हैं जो इंदिरा मेरी वसातत से पहुंचाया करती थी। मेरे पास वो तस्वीर मौजूद हैं जब इंदिरा इंपीरियल होटल में वीरू भाई देसाई के साथ और शादी से पहले पंडित जी और कमला देवी की अदम मौजूद में अपने कमरे में फिरोज गांधी के साथ दादे ऐश दे रही थी और मैं हर मौके पर पर्दे के पीछे कैमरा लिए खड़ा रहता। मेरे पास 10,000 रुपए का चेक मौजूद है जो फिरोज गांधी ने मुझे शादी से पहले इस लालच में दिया था कि मैं इनके दरीना ताल्लुकात को तश्ते अज़बाम नहीं करूं, मगर मैंने आज तक इस चेक को कैश नहीं करवाया। शिमला कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंदिरा लॉर्ड वेवल के साथ 2189 घंटे एक कमरे में बंद रही और मेरा टेप रिकॉर्ड मुझे ये राज भी समझा गया कि लॉर्ड वेवल को कांग्रेस की हिमायत पर क्यों कर आमादा न किया जा सका। और अगर ये तमाम सबूत कम हो तो क्या इंदिरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बता सकती है कि जब 21-22 दिसंबर 1949 की दरमियानी शब 12:25 पर वो शबे ख्वाबी के लिबास में मेरे कमरे में आकर मेरे बिस्तर पर बैठी तो मैं उठकर बाहर क्यों चला गया था। मुझे खुशी है कि अपने बेगुनाह भाई की मौत के वक्त मैंने इससे जो वादा किया था इसे पूरा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात की माफी जरूर चाहूंगा कि अदीब या पेशावर मुसन्निफ नहीं। अगर मेरी किताब में कुछ अदबी खामियां रह जाएं तो इन्हें नजरअंदाज कर दीजिएगा। मैं सिर्फ हकीकत हाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि ये किताब मार्केट में आते ही मुझे कोई सख्त तरीन सजा दी जाएगी, मगर इस वक्त मेरी रूह की तस्कीन भी होगी। मैं अपना किया हुआ वादा पूरा कर चुका हूँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।